راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جوشوا کا سلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں، خداوند تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے کام میں بہت ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جناب والا، آج کل اکثر دیکھا یوں گیا ہے کہ ایک دوسرے سے حسد اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی عہدہ ہوتا ہے تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے اس سے وہ عہدہ چھین لیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام عہدوں کے قابل میں ہی تھا یا میں ہی ہوں، کوئی دوسرا اور کسی بھی عہدے کے قابل نہیں ہے۔ اصل میں یہی سوچ برائیوں کی جڑ ہے، جرائم کی بھی جڑ ہے۔ پھر اس کے خلاف جو ہیں وہ مجرمانہ تدابیر کی جاتی ہیں اس شخص کو رستے سے ہٹانے کے لیے، اور پورے کا پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ ایک بڑی زبردست مثال ہمارے پاس ہے۔ حضرت داؤد کو بچپن ہی سے مسا کر دیا گیا تھا کہ وہ آنے والے وقت میں بادشاہ بنیں گے۔ اب بچپن سے لے کر جوانی تک کا ایک لمبا سفر تھا جو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے طے کیا۔ ان کو جو بادشاہ وقت تھا ان کے حضور لایا گیا اور آپ جناب وہاں پر بربط بجا کر خدا کی مدح سرائی کیا کرتے تھے، اور وہ بادشاہ بھی سنا کرتا تھا اور باقی بھی سب لوگ سنا کرتے تھے۔ اس سے اس بادشاہ کے محل میں برکت آتی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایسا ہوا کہ جب اس بادشاہ کو پتا چلا کہ خداوند تعالیٰ نے اس لڑکے کو مخصوص کیا ہے میرے بعد بادشاہ ہونے کے لیے، تو اس نے آپ جناب کو مروانے کے لیے بہت زیادہ حربے استعمال کرنا شروع کر دیے۔ اور کیا ہوا؟ آپ وہاں سے بچ بچا کر نکل گئے، اور پھر ایک لمبا عرصہ وہ تعقب کرتا رہا حضرت داؤد کا۔ اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ وہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ ایک میدان میں سو رہا تھا، تعقب کرتے ہوئے ہی حضرت داؤد کا۔ تو حضرت داؤد نے دیکھا، وہ وہاں پر گئے عین اس وقت جب سب سو رہے تھے، اور انہوں نے اس کی پوشاک کا کنارہ کاٹ لیا، ایک سراہی لے لی اور ایک نیزہ لے لیا، اور پھر اونچے مقام پر آ کر بلند آواز سے پکار کر کہا کہ اے ساؤل یہ دیکھ، تو میرے ہاتھ میں تھا، میں چاہتا تو تجھے مار سکتا تھا لیکن میں نے تجھے نہیں مارا۔ کیسی کمال کی بات ہے اور کیا اعلیٰ ظرفی ہے۔ عظیم ایسے ہی عظیم نہیں ہو جاتا، اور یوں ہی خدا نے نہیں کہہ دیا تھا کہ میرے دل کے موافق داؤد مجھے مل گیا۔ انہوں نے اپنے وقت کا انتظار کیا، ایک بہت بڑی جنگ ہوئی جس میں ساؤل بادشاہ مارا گیا، اور اس کے بعد پھر حضرت داؤد جو ہیں ان کو اگلا بادشاہ مقرر کیا گیا۔ تو جناب بالکل اسی طرح سے ہم کوشش کریں، اگر کوئی کرسی ہمارے پاس نہیں آئی تو ہو سکتا ہے خدا کی ہمارے لیے کچھ اور مرضی ہے، خدا ہم سے کچھ اور چاہتا ہے، اور اسی میں ہماری بہتری ہے۔ خاندان میں کوئی مرتبہ ہے، گاؤں میں، پنچایت میں، محلے میں، شہر میں، کسی بھی جگہ پر خدا کی مرضی کا انتظار کریں اور اپنے آپ پر بھروسہ رکھیں۔ خدا نے جو کچھ میرے اور آپ کے لیے رکھا ہے وہ ضرور دے گا، ہمیں ضرور ملے گا۔ اس کے لیے ہمیں کسی کو اپنے رستے سے ہٹانے کی اور گناہ کو مول لینے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کو ناراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کو راضی رکھیں، جہاں تک ہو سکے سب کی دعائیں لیں، خدا مجھے اور آپ کو یقیناً سرفراز کرے گا۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، سنتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ اے میرے خدا، مجھے شریر کے ہاتھ سے، ناراست اور بے درد آدمی کے ہاتھ سے چھڑا، کیونکہ اے خداوند خدا، تو ہی میری امید ہے۔ لڑکپن سے میرا توکل تجھی پر ہے، تو پیدائش ہی سے مجھے سنبھالتا آیا ہے، تو میری ماں کے بطن ہی سے میرا شفیق رہا ہے۔
सो मैं तेरी सताइश करता रहूंगा। मैं बहुतों के लिए हैरत का बाइस हूं, लेकिन तू मेरी मुहकम पनाह गाह है। सुन रहे थे तिलावत कलाम पाक। इससे पहले के मैसेजेस और खुतूत को शामिल किया जाए, मैं लिखवाने वाला हूं आपको इनामी मुकाबले के लिए एक सवाल। और इसके बारे में मैं बताता चलूं कि जो दोस्त मरी में हमारे साथ थे, जिन्होंने कैंप में हिस्सा लिया, वो इसे बखूबी समझ सकते हैं, चूंकि इस सवाल की बुनियाद जो है कैंप में होने वाली गुफ्तगू पर है। सवाल है, किस अमल ने नस्ल इंसानी को खुदा ताला की कुर्बत से जुदा कर दिया और इसके नतीजे में इंसान की जिंदगी में दाखिल होने वाले गुनाह की इकसाम बताएं। नीज ये भी बताएं कि गुनाह की मजदूरी क्या है। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपने नोट कर लिया होगा। जरूर इसका जवाब आप हमें खत लिखकर पोस्ट कीजिएगा या कॉल या मैसेज करके इसका जवाब हमें दीजिएगा। हम मुंतजिर रहेंगे जनाब। फोन नंबर और पता नोट फरमा लीजिए। फोन नंबर है 0316 74 77 655, यानी 031674777655। खत लिखकर पोस्ट करने के लिए पता है प्रोग्राम राह जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 यानी 117 फैसलाबाद पाकिस्तान। इसी तरह से PCRM फैसलाबाद के नाम से हमारा फेसबुक अकाउंट है और PCRM TV के नाम से हमारा YouTube चैनल है। हम मुंतजिर रहेंगे आपकी जानिब से जवाब के। जरूर हमें जवाब दीजिएगा जनाब। इसी के साथ साथ मैं शामिल कर रहा हूं आपकी तरफ से भेजे गए मैसेजेस और खुतूत। एक तफसीली पैगाम हमें मौसूल हुआ है अब्दुल गफूर कैसर साहिब की जानिब से, जो कि सदर हैं सतलुज रेडियो लिसनर्स क्लब बहावल नगर के। लिखते हैं कि इस साल 2025 में PCRM ने अपने रफाकती कैंप का एहतमाम किया, जो कि 17 से 22 जून तक था। टॉपिक था इलाही तसव्वुरे कुर्बानी, और इस मौजू पर डायरेक्टर PCRM जनाब आकाश इमैनुअल साहिब ने भरपूर रोशनी डाली और बहुत सी ऐसी बातें जिनका पहले हमें इल्म न था, वो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हमारे साथ की। हम बहुत खुश हुए और मुतमिन भी हुए। जोशुआ बशीर साहिब ने फादर डे पर फादर के हवाले से उम्दा बातें की। फिर रेडियो प्रोग्रामों का फैमिली पर क्या असर होता है, नीज रेडियो किस तरह से हमारी मदद करता है, इन मौजुआत को लेकर लिसनर्स और पेशकारों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार अहसन तरीके से किया। इसके साथ साथ आपने ये भी लिखा कि घड़ियाल कैंप का पूरा इलाका बहुत प्यारा और ठंडा था। बिल्डिंग में जा बजा आलू बुखारे और खुबानी के दरख्त फल से भरे हुए थे। 3 टाइम बड़े उम्दा और मजेदार खानों से दोस्तों की खातिर तवाजु की जाती थी। डायरेक्टर साहब और राब्ता ऑफिसर अमजद रशीद साहब बार बार दोस्तों से पूछते थे कि कोई और खिदमत। इसी के साथ साथ रोजाना दोस्त जो हैं वो मुख्तलिफ मकामात की सैर के लिए जाते और फन नाइट में जोशुआ बशीर, आकाश साहब और रेडियो पाकिस्तान लाहौर की हर दिल अजीज शख्सियत जनाब जहीर बदर साहब ने अपनी प्यारी आवाजों में मुख्तलिफ शायरों का कलाम सुनाकर सबके दिल मोह लिए। इसी दौरान अमजद रशीद साहब ने सबको आइसक्रीम के कप पेश किए। दोस्तों की ख्वाहिश पर डायरेक्टर साहब 5वें रोज को हाला पुल से आगे साबरी आबशार पर लेकर गए, जहां दोस्तों ने कुदरत के हसीन नजारे देखे और खूब एंजॉय किया। सतलुज रेडियो लिसनर्स क्लब ने चेयरमैन क्लब ताहिर मुनीर ताहिर की हिदायत और गुलाम सरवर बलूच, सनाउल्लाह हाशमी और चौधरी फहीम नूर की ख्वाहिश पर और अपनी साबका रिवायत को बरकरार रखते हुए मेजबानों और मेहमानों को गिफ्ट और अवार्ड पेश किए। नाज रेडियो लिसनर्स क्लब ने भी सबको गिफ्ट से नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल गफूर कैसर साहब, आपने तफसील से तबसरा किया है, हमें बहुत अच्छा लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने PCRM की पूरी टीम को सराहा है कि उन्होंने एक अच्छा और कामयाब कैंप आप सब के लिए मुनक्किद किया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। इसी के साथ साथ रशीद नाज साहब का भी मैसेज मौसूल हुआ और इनके साथ शामिल हैं उज़्मा खान, रफीक नौरोज, आसन रशीद, वकास खान और सलमान शाहिद। लिखते हैं, आज का प्रोग्राम राह जिंदगी आदिल मुश्ताक और शिजरा ईमान की आवाज में सुना। दोनों के इब्तदाई कलेमात से बहुत कुछ सीखने को मिला और खासकर मरी कैंप का जिक्र करके आपने आज दोबारा सुहाने दिन याद दिला दिए। आदिल मुश्ताक और शिजरा साहिबा
आपकी कमी को बहुत महसूस किया गया। आप भी होते तो कैंप में और ज्यादा रौनक हो जाती। आपने मरी में हर पहुंचने वाले का नाम लेकर उनकी हौसला अफजाई की है। इस कैंप के लिए हम PCRM के डायरेक्टर और खुतूत के इंचार्ज जनाब अमजद रशीद साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी वजाहत से हमें लिखा है। सदा खुश रहें, सलामत रहें और इसी तरह से हमें लिखते रहें। वसीम बट साहिब सिंध से जनाब का ताल्लुक है, लिखते हैं कि प्रोग्राम राहे जिंदगी सुनकर बहुत अच्छा लगा है। प्रोग्राम राहे जिंदगी और इसकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमेशा की तरह प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। प्रोग्राम सुनकर महसूस होता है कि राहे जिंदगी की टीम बहुत मेहनत कर रही है। सब दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। बहुत शुक्रिया जी। इसी के साथ तसव्वुर हुसैन बहावलनगर से लिखते हैं, अस्सलामु अलैकुम जी, उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। जी हम बिल्कुल ठीक हैं। आप लिखते हैं कि हम आपकी पूरी टीम के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे लिए ये पैगाम भेजा कि हम सुन सकें और इससे और ज्यादा मालूमात हासिल कर सकें। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से हमारे साथ राबते में रहेंगे। जरूर जनाब तसव्वुर हुसैन साहब, हम राबते में रहेंगे। ये थे जनाब आपकी तरफ से भेजे गए मैसेजेस और खुतूत। बहुत शुक्रिया कि आप हमें फीडबैक देते रहते हैं। अर्ज करता चलूं कि जिस तरह से मैंने पहले प्रोग्राम का पता भी नोट करवाया और इसी के साथ साथ फोन नंबर भी नोट करवाया, इसी पते पर आप हमें खत भेजेंगे और इसी फोन नंबर पर आप हमें कॉल या मैसेज करेंगे। जनाब इसी के साथ हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। सिलसिला है कुदरत के करिश्मे, आइए मिलकर सुनते हैं। सामाईन, आज हम प्रोग्राम कुदरत के करिश्मे में हर सेकंड में इंसानी जिस्म के बदलते खुलियात के फवायद के बारे में जानेंगे कि कैसे खुदा ताला खुलियात के जरिए से तहफ्फुज देकर इंसानी जिस्म की ताजगी को बरकरार रखता है। सामाईन, खूबसूरत दिखाई देना हर इंसान की फितरी ख्वाहिश है, जिसके लिए बहुत से लोग मुकामी टोटकों समेत कई अशिया को इस्तेमाल में लाते हैं ताकि बुढ़ापे के आसार नमूदार ना हो, बल्कि उम्र एक मुकाम पर ठहरी रहे और तादेर खूबसूरती को कायम रखा जा सके। सामईन, मुस्बत कामों की अंजामदही से हमारे जिस्म में निहायत फायदा बख्श हार्मोन्स पैदा होते हैं, जबकि मनफी कामों की सूरत में हमारे जिस्म में बिगाड़ पैदा करने वाले मनफी हार्मोन्स जन्म लेते हैं। लेकिन अगर हम इंसानी जिस्म की बात करें तो हम सब खुलियात से बने हैं, यानी ये कहना हरगिज बेजा ना होगा कि सेल्स हमारे बदन की बुनियादी इमारत हैं, जिनकी मजीद आगे सैकड़ों मुख्तलिफ इकसाम हैं, जो कि हमारे जिस्म को खास शक्ल और तवानाई फराहम करते हैं। जबकि हमारे बदन में 100 ट्रिलियन सेल्स पाए जाते हैं, जो हमारी इस कहकशां में मौजूद सितारों की तादाद से 1000 गुना ज्यादा हैं। जबकि खास बात ये है कि इंसानी जिस्म में सेल की तख्लीक हर लम्हे जारी रहती है, और ये एक अच्छी बात है क्योंकि ये तख्लीक के नौ जिस्म को खुद से ठीक होने और सेहतमंद रहने में अहम किरदार अदा करती है, जो कि नुकसानज़दा इंसानी खुलियों, टिश्यूज और अज़ा को सिरे से तब्दील या फिर बहाल करता है। ऐसा इसलिए है कि हमारे जिस्म के खराब या मुर्दा खुलियों को नए और सेहतमंद खुलियों से बदलने की जरूरत रहती है, क्योंकि इंसानी जिस्म में खुलिये की अहमियत ये है कि ये हमारे जिस्म को बाकायदा तौर पर एक साख्त फराहम करते हैं, जिस वजह से कोई भी इंसान जो कि कुछ लम्हे पहले कुछ और होता है, कुछ वक्त बाद वैसे नहीं रह पाता, बल्कि वो तब्दील हो चुका होता है, क्योंकि खुलियों में जिस्म का मौरूसी मवाद मौजूद होता है। इसलिए ये अपने हूबहू नए सेल्स भी तैयार करते हैं। सामाईन, हर सेकंड में हमारे जिस्म में खून के 20 लाख नए खुलिये बन रहे होते हैं, और ये खुदा ताला की कुदरत है कि हर रोज हजारों मील लंबा नया डीएनए हमारे जिस्म में बन रहा होता है, जिसके सबब जिस्म के अरबों खुलिये मर रहे होते हैं और इनकी जगह नए खुलिये ले रहे होते हैं। जबकि हमारी रगों में बहता हुआ खून भी 4 माह में तब्दील हो चुका होता है, और हमारी जिल्द 2 हफ्ते में मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाती है। इस दौरान हमारी जिल्द को पहुंचने वाले नुकसान से निमटने के लिए हमारे जिस्म में मौजूद खुदकार स्टेम सेल्स बहाली का काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि
ان سیلز کا مقصد یہ جاننا بھی ہوتا ہے کہ ہماری جلد کو کہاں اور کیا نقصان پہنچا ہے، اور یہ کسی کرشمے سے کم نہیں کہ سٹیم سیل بالکل ویسی ہی شکل اختیار کرتے ہیں جس کی ہماری جلد کو ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ ناقابل یقین حد تک طاقتور سیلز ہیں جو کہ انسانی جلد کی ساخت کو نہ صرف بہتر بناتے ہیں بلکہ ہماری جلد کے تباہ شدہ خلیوں کی مرمت کے ساتھ ساتھ باریک لکیروں اور جھریوں کو بھی بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ سٹیم سیلز انسانی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں کیونکہ یہ عمر بڑھنے کی بنیادی وجہ کو ختم کرتے ہیں۔ سامعین، جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے ہمارے خلیات کی خود کو تجدید کرنے کی صلاحیت سست پڑنے لگتی ہے اور ہماری جلد کمزور نظر آنے لگتی ہے۔ جلد کی دیکھ بھال میں سٹیم سیلز کی مرمت اور بحالی کے لیے کام کرنا خراب شدہ جلد کی شفا یابی کو فروغ دیتا ہے، کولیجن کی پیداوار کو متحرک کرنے میں مدد کرتا ہے اور ہماری جلد کی حفاظت کو یقینی بناتا ہے، جس کے نتیجے میں ہماری جلد کی شفاف رنگت اور چمک بحال ہو جاتی ہے، بلکہ یہاں تک کہ ہمارے معدے کی لائننگ 5 روز میں بدل کر رہ جاتی ہے اور ہمارا جگر بھی سال بھر میں نیا ہو جاتا ہے۔ سامعین، اگر ہڈیوں کی بات کی جائے تو ہماری ہڈیاں بھی کنکریٹ جیسا سٹرکچر نہیں رکھتی بلکہ یہ بھی بدلتی رہتی ہیں، اور اگر ہمارے ہر ایک عضو کو الگ الگ دیکھا جائے تو ہم خاصے کم عمر ہیں، لیکن سامعین، جہاں ہمارے کچھ خلیے دوبارہ تخلیق کر سکتے ہیں وہیں کچھ خلیے ایسے بھی ہیں جو ایسا نہیں کر سکتے۔ اس لیے صحت مند خلیے صرف اسی وقت تقسیم ہوتے ہیں جب یہ ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب کوئی انسان زخمی ہوتا ہے، اور یہ عمل اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک ہمارے جسم کا وہ خاص حصہ صحت یاب نہیں ہو جاتا۔ لیکن اگر ہم سٹیم سیلز کی بات کریں تو یہ ہمارے جسم کے دوسرے خلیوں کی نسبت 3 طریقوں سے مختلف ہوتے ہیں، جن میں سے ایک بات یہ ہے کہ یہ طویل عرصے تک خود کی تقسیم اور تجدید کر سکتے ہیں۔ سامعین، یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ سٹیم سیل کے علاج کے ذریعے سے ان لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے جن کو اینیمیا، امیونو ڈیفیشنسیز اور میٹابولزم کے وراثتی مسائل کا سامنا ہوتا ہے، جبکہ ذیابیطس کی قسم 1، پارکنسنس کی بیماری، امیونوٹروفک لیٹرل سکلیروسس، دل کی خرابی، اوسٹیوآرتھرائٹس کے علاج کے لیے سٹیم سیلز کا مطالعہ بہت ہی اہم ثابت ہو رہا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب رات کے وقت ہمارے جسم میں سیل مائٹوسس کا عمل عروج پر ہوتا ہے تو اس کے دوران ہماری جلد سمیت دیگر اعضاء کی تجدید اور مرمت ہوتی ہے، اور اس بحالی کے بعد ہم اپنی عمر کو ایک مقام پر رکا ہوا پا سکتے ہیں۔ ہم نے سنا سلسلہ قدرت کے کرشمے، اسی کے ساتھ پیش خدمت ہے سلسلہ یوتھ ٹاک۔ پیارے سامعین، آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ یوتھ ٹاک کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں، اور آج بھی اپنے اس ایپیسوڈ میں ہم اس گفتگو کو جو لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم کر رہے تھے، سٹریس فری لائف یا بے خوف و خطر یا ٹینشن سے آزاد زندگی کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے، اور ہم نے دیکھا تھا بہت کچھ، اور آج بھی ہم اس پہ غور و خوض کریں گے فائقہ کے ساتھ مل کے۔ جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ 81% جو سٹریس ہے وہ ہمیں سوسائٹی سے ملتی ہے۔ سوسائٹی میں رہتے ہوئے ہم جب دوسروں سے اپنا کمپیریزن کرتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ مایوسی ہوتی ہے، ہمیں بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ اس کے پاس بہت اچھی چیزیں ہیں، میرے پاس اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ پھر جب ہم کسی بھی طرح کے فوڈ آئٹمس کو لیتے ہیں، کھاتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کا بھی ڈر ہوتا ہے، سٹریس لیول بڑھتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے اچھی نہیں ہے۔ اگر کھانے میں کوئی کلر ڈالا گیا ہے، فوڈ کلر، تو وہ بھی سننے میں ملتا ہے کہ یہ بھی خطرناک ہے انسانی صحت کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر سبزیاں ہیں، فروٹس ہیں، تو ان کے لیے بھی وہ کہتے ہیں کہ خطرناک قسم کی کھاد ان کو ڈالی جاتی ہے جو کہ انسانی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے۔ ایون دین اگر ہم گوشت کی بات کریں، اسپیشلی مرغی کی، فارمی مرغی کی، تو اس میں بھی ہمیں یہ سنایا جاتا ہے کہ یہ اس کی جو خوراک ہے وہ بہت ہی بری ہوتی ہے، اور فارمی مرغی جو ہے وہ ہماری صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے، وہ ہمارے ہارمونز کو ڈسٹرب کر دیتی ہے،
جس کی وجہ سے آگے جا کر ہماری پرسنل لائف بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے اس طرح کی خوراک لینے سے. تو یہ ساری انزائٹی یا سٹریس جو ہے سوسائٹی میں جو ہمیں ملتی ہے اس کا تقریباً 81% حصہ جو ہے وہ ہمیں کھا جاتا ہے. اس میں یہ بھی دیکھیں نا کہ ہماری سوسائٹی میں کچھ ایسی روایتیں ہیں جن کا نہ تو روحانیت سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی ان کا کوئی یوز ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں کہ آپ لوگ بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں, سالگرہ کرتے ہیں, اس پہ سوسائٹی کو خوش کرنے کے لیے بے دھڑک اخراجات کر دیتے ہیں. سالگرہ پہ بہت سارے پیسے لگا دیے, عقیقے پہ بہت زیادہ پیسے لگا دیے, اور شادی کی تو اس پر بھی بعض اوقات کسی شادی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ شخص اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں یقین نہیں آتا کہ یہ شخص ہے جس کی تنخواہ اتنی ہے اور جس کے حالات زندگی ایسے ہیں, لیکن شادی پہ تو وہ کچھ اور ہی بنا ہوا ہوتا ہے اور صرف وہ دوسروں کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ دوسروں کو خوش کرنا ہماری سٹریس کا ایک بہت بڑا سبب ہے. جی, ایسی جیسے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی میں بات کر رہی تھی کہ دوسروں کے لیول تک آنے کے لیے ہم اس حد تک گزر جاتے ہیں کہ ہم قرضہ لے لیتے ہیں. بالکل. اور وہ قرضہ اتارتے اتارتے ہمارا سٹریس لیول اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ ہماری صحت متاثر ہوتی ہے, ہماری ذہنی حالت اس طرح نہیں رہتی اور ہماری زندگی کی خوبصورتی جو ہے وہ کہیں کھو جاتی ہے. میرا ایک جاننے والا شخص ہے جو آج کل میرے ساتھ اپنے حالات زندگی کو ڈسکس کرتا ہے. وہ مجھے بتا رہا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کیسے 10 لاکھ قرض مجھ پر آ گیا, اور میں نے اسے یہ پھر بتایا کہ قرض آپ پہ آ رہا تھا لیکن اس وقت آپ کو احساس نہیں تھا. اب میں نے اسے حل بتایا ہے ایک, اور ہو سکتا ہے کہ آپ اور سامعین میرے ساتھ اتفاق کریں کہ ایک تو وہ دعا کرے کہ خدا اسے وسائل دے, اور اس کے ساتھ وہ جو بھی اس کے پاس وسائل آ رہے ہیں سادہ زندگی گزار کر وہ اپنے قرض کو تھوڑا 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 کر کے اتارنا شروع کرے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرض بعض اوقات انسان کی جان لے لیتا ہے. جی, سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ نے کی ہے وہ سادہ طرز زندگی ہے. اس میں ہم اپنی زندگی کو جس قدر ہو سکے سادگی سے گزاریں, سادہ خوراک کھائیں اور شو آف جو ہے وہ بالکل نہ کریں. جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ لوگ شادیوں پہ, عقیقوں پہ, سالگرہ پہ بہت زیادہ اخراجات کر دیتے ہیں, جو کہ دیکھا جائے تو یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے, سوسائٹی پہ بھی اچھا امپیکٹ نہیں ڈالتی. کچھ لوگ جو ہیں وہ اتنے اس قدر ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے کہ وہ اس طرح سیلیبریشنز کر سکیں, لیکن ان کو دیکھ کے پھر ان کا بھی دل چاہتا ہے. تو کوشش کریں, آپ امیر ہیں, آپ غریب ہیں, سادہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں, اور دل کی کم مانے جی اور ذہن کی زیادہ مانے اور پریکٹیکل لائف گزاریں, تو ہم اچھے طریقے سے زندگی بسر کر سکتے ہیں اور سٹریس سے بچ سکتے ہیں. فائنینشیل مینجمنٹ جو ہے, روپے پیسے کا جو انتظام ہے اسے منظم کرنا, یہ ہمیں سٹریس سے بہت زیادہ بچا سکتا ہے. ایسے ہی ہے, بالکل. تو یہ ساری باتیں تو ہو گئی نا سوسائٹی کے حوالہ سے کہ سوسائٹی کی وجہ سے ہمیں 81% سٹریس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. باقی بچا 19%, اس میں آپ کو بتا رہی تھی کہ 18% جو ہے وہ انسان کی پرسنل زندگی سے سٹریس اس کو آتا ہے. اور بہت اچھی اور خوبصورت گفتگو جاری ہے ہماری, اور مجھے پتا ہے کہ ابھی آپ کے پاس بتانے کے لیے بہت کچھ ہے, لیکن ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ ضرور اگلے پروگرام میں اسے ہم اپنے سامعین کو مکمل طور پہ بتائیں گے. تو سامعین, چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے ہم ابھی آپ سے اجازت چاہیں گے. ہمیں اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ. یوتھ ٹاک میں اچھی گفتگو آپ نے سنی ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام اچھا رہا. جناب, ہم بات کر رہے تھے آغاز میں کہ کس طرح سے ہمیں اپنے لیے خدا کی طرف سے ٹھہرائے ہوئے مناسب وقت کا انتظار کرنا چاہیے. ایک اور بہت بڑی مثال ہے اور وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی. آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے سب سے پہلے تو انہیں کنویں میں پھینک دیا, پھر وہاں سے نکال کر انہیں ایک قافلے کو بیچ دیا. وہ قافلہ انہیں مصر میں لے گیا. وہاں پر بھی انہیں پوتیفر نے خرید لیا اور اپنے ہاں غلام بنا کر رکھ لیا. لیکن آپ یہ دیکھیے, آپ کی سادگی اور آپ کی ایمانداری وہ کمال ہے. پوتیفر کی بیوی حضرت یوسف پر عاشق ہوئی. وہ چاہتے تو کچھ بھی کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے اپنی نظریں اپنے خدا پر رکھیں, اپنے آپ کو پاک دامن رکھا. وہ جیل میں ڈال دیے گئے بغیر کسی گناہ کے. وہاں پر بھی انہوں نے بڑی دیانتداری سے وقت گزارا, اور ہم دیکھتے ہیں خدا نے کیسا سرفراز کیا. کون جانتا تھا کہ یہ چھوٹا بھائی جسے بیچ دیا گیا, جسے پھینک دیا گیا, جسے غلام بنا دیا گیا, جسے قید خانے میں ڈال دیا گیا, ایک دن اس وقت کی سپر پاور کا حکمران بن جائے گا. واہ,
یہ ہوتے ہیں خدا کے فیصلے، اور یہ ہوتا ہے جب ہم خدا کے وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے مقصد کے حصول کے لیے کسی بھی انسان کا خون نہیں کرنا، کسی بھی انسان کو نقصان نہیں پہنچانا، خدا پر اپنی نظریں رکھنی ہے تاکہ خدا ہمیں اپنے وقت پر سرفراز کرے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ خدا قادر مطلق سبھی لسنرز کو بڑی برکت عطا فرما۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ اپنا آسمان ہم سب پر کھلا رکھنا، ہم سب کی مدد کرنا، ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ ہم تیرے فضل کے محتاج ہیں، ہمیشہ اپنا فضل والا ہاتھ ہم پر بڑھائے رکھنا۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا جی۔ اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ جوشوا کو۔ خدا حافظ۔